اب ہمارے دماغ میں یہ کانسیپٹ ہوتا ہے اگر کوئی بندہ یہاں سے واک ان کرے گا اور اس کی اچھی سی فزیک ہے, اچھی باڈی بنی ہوئی ہے, تو آٹومیٹکلی ہم بولیں گے یار تو بڑا فٹ ہے. تو آپ کی ایکٹیویٹیز کیسی ہیں آن اے ڈیلی بیسس, یعنی فزیکل ایکٹیویٹیز کس طرح کی ہیں, آپ اٹھتے ہیں, ایکسرسائز کرتے ہیں, موو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں. یہ جو ینگر لاٹ ہے نا, انہوں نے ریئلائز کر لیا ہے ایک تو میں نے بچے پھنسانی ہے, ظاہر سے باڈی اچھی ہونی چاہیے میری, شادی کے بعد اپنی شادی شدہ زندگی کو بہتر کرنے کے لیے تھوڑا جم چلے جائیں ورنہ وہ بھی ناراض ہو جائے گی نا. سائیکولوجیکلی آپ کیسے ہیں, ان پلیس ہیں کہ نہیں ہیں, واٹ آر دا تھاٹس دیٹ یو تھنک, آلسو گیٹس ایکٹیویٹیڈ تھرو ڈرگس, سگریٹس, آل آف دوز تھنگز ایز ویل, میکس یو فیل گریٹ. آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ نے کون سے انگریڈینٹس یوز کرنے ہیں اور کس کوانٹٹی میں یوز کرنے ہیں. سو آئل اینڈ فیٹ از ناٹ بیڈ. اب ان بوائز کو بھی پتہ ہے کہ ہمارے لیے فزیکلی فٹ ہونا بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ ایکٹیولی اس چیز کو پرسو کر رہے ہیں. لینڈ کروزر سے ایک بندہ اترے گا اور 500 روپے اور 1000 روپے کے لیے بحث کر رہا ہوگا جب اس نے جم کے اوپر پیسے لگانے ہیں 10,000 12,000 روپے, which has zero value. Welcome to How Does It Work? This podcast is powered by Techno. Assalamu alaikum everyone and welcome to another episode of How Does It Work? A podcast by Pro Pakistani. آج کل ہمیں تھوڑی سی فٹنس ریلیٹڈ کویشچنس کے لیے ہم نے فار دا سیکنڈ ٹائم عباس کو بلایا ہے فرام جیک نیوٹریشن. تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. تھینک یو سو مچ. اچھا تو سر ابھی ہم آف ایئر ڈسکس کر رہے تھے, لیٹس اسٹارٹ فرام دیئر. آج کل تھوڑا سا آئی ایم آلسو بینگ آئی گیٹ ٹو مائی پارٹ کہ میں کیوں کنسرن ہوں فٹنس وغیرہ میں, لیکن جنرلی آئی واز تھنکنگ کہ سو وی ور ڈوئنگ سم ریسرچ کہ آر پاکستانی مین انفٹ رائٹ, اینڈ وی کیم اکراس آل دیز ٹویٹر تھریڈز اینڈ ریڈٹ ایکسیٹرا. اس پہ کافی انٹرٹیننگ اور مزے کے سوال تھے اور مزے کے سارٹ آف تھاٹ پروسیسز تھے ایز ٹو وائی مے بی فٹنس کی وہ ویو اس طرح ابھی تک پاکستان میں نہیں آئی. تو پہلا تو اس میں ایک کانورسیشن اس طرح کی تھی کہ ڈو پاکستانی مین ہیو بیڈ جینیٹکس. کسی نے یہ لکھا ہوتا کہ یار کمپیئر ٹو ادر ایتھنیسٹیز ہماری جو جینیٹکس ہیں اس میں ٹیسٹوسٹرون آتا ہے, بہت ساری اور چیزیں آتی ہیں اپیرنٹلی, آپ مجھ سے بہتر بتا سکتے ہیں. ہمارا اس لیول پہ نہیں ہے جس لیول پہ سے لیٹ سے وائٹ گائے اور ایون این افریقن امیریکن اور ایکسیٹرا ایکسیٹرا اس طرح. ڈو یو تھنک دیٹس ٹرو؟ سب سے پہلے ہم نے ڈیفائن کرنا ہے, مجھے لگتا ہے کہ ایز این واٹ ڈز بینگ فٹ مین. اب ہمارے دماغ میں یہ کانسیپٹ ہوتا ہے اگر کوئی بندہ یہاں سے واک ان کرے گا اور اس کی اچھی سی فزیک ہے, اچھی باڈی بنی ہوئی ہے, تو آٹومیٹکلی ہم بولیں گے یار تو بڑا فٹ ہے. لیکن اصل میں وہ فٹ ہے کہ نہیں ہے, اس نے تو خالی ہائپرٹرافی کی ہوئی ہے نا, یعنی مسل ڈیولپمنٹ. مسلز اس کی فریم پہ زیادہ ہیں بٹ دیٹ از ناٹ ایکولنٹ ٹو بینگ فٹ. فٹنس کا جو کانسیپٹ ہے آل ان آل مجھے لگتا ہے وہ زیادہ تر لوگوں کے دماغ میں وہ انکریکٹ ہے. ہم لوگ بس ایک مسکولر بندہ دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بندہ فٹ ہے. میں جب فٹنس کے بارے میں سوچوں گا اور ایک بندے سے کویشچنس کروں گا اور اس کو اینالائز کروں گا تو میں اس کا پورا ایک لائف اسٹائل اینالائز کروں گا کہ اس کے ہیبٹس کس طرح کے ہیں, ٹھیک ہے, اس کی سائیکولوجیکل ہیلتھ کس طرح کی ہے, وہ اسپریچولی کتنا اویک ہے یا انلائٹنڈ ہے. پھر فٹنس اسپیسیفکلی اگر میں اس کے اندر آؤں کہ آپ کی باڈی کی فٹنس کس طرح کی ہے, تو اس میں بھی ہم خالی یہی دیکھتے ہیں آپ کے مسل یعنی کتنے زیادہ ڈیولپ ہوئے ہیں. ہم یہ چیز نوٹ کرتے ہیں کہ آپ کی موومنٹ پیٹرنز اچھے ہیں کہ نہیں ہیں. فار ایگزامپل آپ میں اسٹرینتھ کتنی ہے, آپ کی کور جو آپ کو کور مسل جس کو بولتے ہیں اس کے اندر اسٹیبلٹی اور اسٹرینتھ کتنی ہے, آپ بیلنس کر سکتے ہو پراپرلی کہ نہیں کر سکتے ہو, آپ کی باڈی میں کتنی انجریز ہیں, کتنی فلیکسیبلٹی ہے, کتنی موبلٹی ہے. سو دیز آر آل دا تھنگز دیٹ وی اینالائز اینڈ دین وی سی ویدر اے پرسن از فٹ اور ناٹ. تو پہلے تو جو آئیڈیا یا جو ہمارے دماغ میں انڈرسٹینڈنگ ہے آف فٹنس دیٹ نیڈس ٹو بی کلیریفائڈ. آپ نے بات کی اینڈ ویل کم بیک ٹو دیز کویشچنز, اسپریچول انلائٹنمنٹ کی ہاؤ ڈز دیٹ سورٹ آف میٹر ان فزیکل اسٹیٹ. تو مجھے لگتا ہے ساری ایک چین ہے نا, ایوری تھنگ از کنیکٹیڈ. جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی بات بتائی کہ فٹنس میرے حساب میں از ایکولنٹ ٹو مائنڈ, باڈی اینڈ سول. سو آل آف دیز تھری تھنگز کمبائنڈ ول ڈیفائن ہو یو آر ایز اے پرسن. ٹھیک ہے, تو آپ کی ایکٹیویٹیز کیسی ہیں آن اے ڈیلی بیسس, یعنی فزیکل ایکٹیویٹیز کس طرح کی ہیں, آپ اٹھتے ہیں, ایکسرسائز کرتے ہیں, موو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں, یہ ایک اسپیسیفک ہیبٹ ہے. پھر آپ کی مائنڈ, مینٹل الرٹنس, سائیکولوجیکلی آپ کیسے ہیں, ان پلیس ہیں کہ نہیں ہیں, واٹ آر دا تھاٹس دیٹ یو تھنک آن اے ڈیلی بیسس از واٹ ڈیفائنز ہو یو آر ایز اے پرسن. پھر اسپریچولی آپ کتنے اویکنڈ ہیں, آپ کو اندازہ ہے کہ نہیں اندازہ کہ آپ کے پیٹرنز کس طرح کے ہیں, کون کون سے ٹراماز آپ کی زندگی میں رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کس سچویشن میں کس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں اور کس طرح سوچتے ہیں. تو ہر چیز
ایک چین ہے, ایک چیز دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, دوسری چیز تیسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. اگر یہ ساری چیزیں آپ کی کنٹرول میں ہیں, ہاؤ یو تھنک, ہاؤ یو ریئیکٹ, how is your relationship with everyone, your employees, your colleagues, your partners, and how mentally aware you are, and how fit your physique is, and what you eat, and how you sleep, all of these things combined is what defines who you are as a person. And you know, because I've been thinking about this, مجھے ہمیشہ میں لوگوں کو کہتا ہوں یار میں نے I need to get fitter or go to the gym or something, like ابھی recently I've been thinking about it a lot more, sleep more. تو یہ کہتے ہیں یار تو موٹا نہیں ہے, تجھے کیا ٹینشن ہے, رائٹ؟ مطلب دس از دی مائنڈ سیٹ وی ہیو کہ یار اگر آپ کے پاس, چلو ایک بندے نے باڈی بنائی ہوئی وہ تو پھر الگ ہے. میں کہہ رہا ہوں اگر وہ بندہ کہتا ہے یار آپ کو جج اس طرح کیا جاتا ہے کہ پیٹ نکلا ہوا, اگر یار بہت زیادہ پیٹ نکلا ہوا ہے, میرا بھی پیٹ نکلا ہوا ہے لیکن اتنا نہیں شاید نکلا ہوا, تو بس پھر ٹھیک ہے, ورنہ کوئی ٹینشن نہیں ہے. اینڈ دین ایک اور چیز جو میں نے سورٹ آف ریئلائز کی ہے ریسنٹلی, لائک بائی اسٹارٹنگ ٹو ایٹ کلینر اینڈ ادر تھنگس, آپ کو ایک پرسنل لیول پہ یو فیل بیٹر. اینڈ دین جس طرح سن شائن میں بیٹھنا صبح کو, ہیونگ لیس کیفین, behavioral tools, right, and that makes better decision making process at work. آپ کو اینگر ایشوز کم ہوتے ہیں, بہت ساری چیزیں جو آئی ایم ایکسپیرینسنگ فار دا فرسٹ ٹائم کہ ہم لائک یار جس طرح میں نا کافی بہت پیتا تھا, مجھے ایک پوائنٹ پہ نا ڈیورنگ دا ورک ہاں جٹرز ہو رہے ہوتے تھے. تو وہ تو اف یو آر کنزیومنگ ٹو مچ کیفین نا, دین دیٹ وڈ بی اے پرابلم. اگر آپ ایک کپ 2 کپ دن میں لے لیتے ہو پھر دیٹس فائن. میرے لیے بھی اسٹیمولیشن امپورٹنٹ ہے بائی دا وے, تو میں پری ورک آؤٹ بھی لے لیتا ہوں. دیر آر ڈفرنٹ سپلیمنٹس دیٹ آئی یوز فار مائی مینٹل اویئرنیس, مینٹل اسٹیمولیشن, مینٹل الرٹنیس. یہ سپلیمنٹس میں ایسے کنزیوم کرتا ہوں. اور اگر for example if you're an entrepreneur, so you have to be active and the decision power has to be very strong. ہم اگر بیٹھے ہوئے آفس کے اندر اور ایک بندہ واک ان کرتا ہے, کوشچن پوچھتا ہے جو ایک بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے, اور رائٹ دیر اینڈ دین آپ نے اس کوشچن کا جواب دینا ہے ود اے گڈ ڈیسیجن جس کا ایک بہت بڑی امپلیکیشن ہوگی بعد میں, اس کے لیے مینٹل الرٹنیس آپ کی ایک بہت ٹاپ ناچ ہونی چاہیے. اس مینٹل الرٹنیس کے لیے, اس مینٹل اویئرنیس کے لیے دیر از بیک گراؤنڈ ورک دیٹس ریکوائرڈ, کہ آپ پورے دن میں صبح اٹھتے ساتھ کون سے ڈیسیجنس لیتے ہو اور کون سی ہیبٹس آپ کی پورے دن کے اندر ہیں, وہ ڈیفائن کرتی ہیں ان دی اینڈ, جیسا میں نے شروع میں بولا کہ آپ کیسے انسان ان دی اینڈ بن جاتے ہو, یو نو. اینڈ دیٹ سورٹ آف کنسسٹنسی جب آ جاتی ہے تو بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. سن شائن کی آپ بات کرے تھے, وہ بیہیویئر ٹولس کے اندر آ جاتی ہیں نا, ایک قسم کی, جس طرح کولڈ پلنج جس کے بارے میں آج کل میں بہت زیادہ بات کرتا ہوں. تو میں صبح اٹھتا ہوں, سب سے پہلا میرا یہ اسٹیپ ہوتا ہے, میں نے ایک بیرل رکھا ہوا ہے جس کے اندر میں آئس ڈالتا ہوں, جو 3 to 5 ڈگریز کے اندر پانی کو لے کے جاتا ہوں, اور 3 منٹ کے لیے میں اس کے اندر پانی کے اندر جاتا ہوں ہر روز صبح. اور وہ یعنی کسی اور کو جب میں ڈال رہا ہوتا ہوں ویڈیوز, سارے کہتے ہیں کیسے کرتے ہو, بٹ لیٹ می ٹیل یو دس دیٹ دس از اے گیم چینجر. ٹھیک ہے, ایک چھوٹی سی ہیبٹ کین چینج دا وے یو تھنک اینڈ ہاؤ یور ڈے از گوئنگ ٹو ٹرن آؤٹ ٹو بی. A combination of good days, you're a successful person in the end, right? So every single day matters. Uske liye you have to prepare yourself by making sure that you incorporate these behavioral tools in your daily habits. Cold plunge سے ہوتا کیا ہے, مطلب why does it help me? I know what it is, but why does it help me? تو کولڈ پلنج کے اوپر بہت یعنی سالوں سے بات ہوتی آ رہی ہے, اب تو جا کے ریسرچ بھی ہونا شروع ہو گئی ہے. جس طرح آپ پانی کے اندر جاتے ہو, ڈوپامن لیول, ڈوپامن شاید میں نے پچھلے پوڈ کاسٹ میں بات کی تھی, از دا مین ہارمون وچ میکس یو فیل موٹیویٹیڈ ٹوورڈز اچیونگ تھنگس اینڈ اٹ میکس یو فیل گریٹ از ویل. ٹھیک ہے, یعنی اگر آپ میں کچھ فار ایگزامپل سکسیس کی کوئی بھی چیز جو میں اچیو کرنا چاہتا ہوں اپنی بزنس کے اندر میں اچیو کروں گا تو آئی فیل گریٹ اباؤٹ اٹ, رائٹ. That is what dopamine is. It also gets activated through drugs, cigarettes, all of those things as well, makes you feel great. لیکن ڈرگس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اگر میں کوئی ڈرگ جس سے مجھے ڈوپامن کا ایلیویشن ملے گا, تو وہ جو بیس لائن ہوتا ہے ڈوپامن کا جو آپ کی باڈی مینٹین کرتی ہے, وہ اس سے بھی زیادہ نیچے ڈراپ کر جاتا ہے. جب بیس لائن سے وہ نیچے ڈراپ کرتا ہے, دین یو وانٹ مور آف اٹ, you want more of that dopamine, then you consume more drugs. And that is why it's so addictive, right? So why not get that dopamine rush through healthy things, through healthy activities or those behavioral tools that I was talking about initially. تو اس کے اندر کولڈ پلنج آتا ہے. کولڈ پلنج ڈوپامن لیول کو اوپر لے کے جائے گا, اور بیسٹ پارٹ یہ ہے کہ وہ کریش نہیں کرتا, وہ ایلیویٹڈ رہتا ہے. ٹھیک ہے, رہتا ہے تھرو آؤٹ دا ڈے, اینڈ سلولی اینڈ گریجولی ڈراپ کرتا ہے, اور پھر بیس لائن سے نیچے نہیں آتا. تو more energy, more focus, more dopamine, you can work better,
you can think clearly, اور جو آپ اینگر ایشوز کی بات کریں, basically you can control yourself in a better way. That's what a cold plunge can do. Even 3 minutes, only 3 minutes, 3 منٹ میں آپ کی literally پورا دن چینج ہو جاتا ہے. اور اس میں پھر ایکسرسائز, سن شائن, یہ سب کچھ آتا ہے. اب آپ نے بات کر دی ہے and I wanted to have this conversation anyways. آج کل I've also been thinking, so I was reading about, you know, how different things give you a dopamine rush, right? And cigarettes was I think 2x dopamine and 2.5 times. 2.5 times dopamine. پھر وہ آگے دکھا رہے تھے باقی ساری چیزیں ایکسیٹرا. خیر, now I don't necessarily want to quit smoking just because, to be very honest with you, there is a lot of good it does to my life. It relaxes me, it makes me more sometimes focused, sometimes you know, just when you need to be, وہ ایک یار only a smoker can understand, جب آپ وہ سگریٹ اکیلے پی رہے ہوتے ہو نا, that sort of, it's almost a breathing exercise of sorts, right? So I don't want to quit smoking, but I want to like move towards some sort of an alternative that's healthier, right? So اگر میں for example coffee 4 کی جگہ 1 کر رہا ہوں یا 2 کر رہا ہوں, سگریٹ کی جگہ, سو ویپنگ میں نے سوچا تھا کیا کہتے ہیں شروع کرنے کا. یار مائی پرابلم ود ویپس از کہ ایک تو وہ ریڈلی اویلیبل نہیں ہوتے. دس ریلی نوائز کہ یار میں جاؤں جی فلیور ہے, اب یار چارج کرنا ہے, ریفل کرنا ہے, سو آئی گو فار اینی ویئر, یو نو, ایکس کی ڈبی دے دو, مل گئی, رائٹ. ویپ اب جی وہ لکوڈ ہے نہیں, اس کا وہ فلیور ہے نہیں, اچھا وہ چارج نہیں ہوئی ہوئی, یہ نہیں ہوئی. آئی وانٹ سم تھنگ لائک, you know what I mean, instant. It's like I'm used to it na, cigarette kholi, matlab dabba khola, pee. To be honest, I've tried the wo jo heated type tobacco نہیں ہوتے, products نہیں ہوتے اس طرح کا, یار اس میں آپ جس طرح ایک فلٹر ڈالتے ہیں, that's not bad. یہاں پہ مجھے ویسے مل نہیں رہا تھا, لیکن I had friends, وہ مجھے اچھا لگا just because I like the filter sensation. لیکن what I want to talk to you about is, what do you think about all of this? I mean, one, it's personally I'm like, yeah, it's better to have one, not bad habit, but one, you know, alternative, maybe slightly less. سگریٹ کے علاوہ کوئی اور الٹرنیٹیو آپ کی زندگی. تو تبھی ویپس بائی دا وے آنا شروع ہوئے تھے. اور ابھی آپ نے بولا کہ میں سوری اس بات کو پورا ایک ڈفرینٹ اینگل دوں گا کیونکہ مجھے لگتا ہے اٹ میکس اے لاٹ آف سینس. ابھی آپ نے بولا کہ جب میں سگریٹ پی رہا ہوتا ہوں تو جو سگریٹ پینے والے ان کو پتہ ہے کہ وہ 5 منٹ کی جو ریلیکسیشن ہوتی ہے نا, بیکاز وہ 5 منٹ از آل اباؤٹ یور سیلف, رائٹ, اینڈ سم ہاؤ یو اسٹاپ تھنکنگ, اٹس آل اباؤٹ دا تھاٹس, ٹھیک ہے. کیونکہ ہمارے دماغ میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایک اسٹوری چل رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. آپ اور میں بیٹھے ہیں, ہمارے دماغ میں اسٹوری چل رہی ہے, اور لوگ اس کمرے میں بیٹھے ہیں, ان کے دماغ میں ایک اپنی اس ٹائم پہ ایک اسٹوری چل رہی ہوگی, ٹھیک ہے, اباؤٹ می, اباؤٹ یو, ہاؤ دس پوڈ کاسٹ از گوئنگ. سو وی آر آلویز تھنکنگ اباؤٹ سم تھنگ اور دی ادر, اینڈ دیٹ سگریٹ میکس یو اسٹاپ تھنکنگ and gives you that relaxed breathing time for 5 minutes, ٹھیک ہے. اسی میں سے میڈیٹیشن نکلتی ہے نا. تو تبھی ہم لوگ کہتے ہیں کہ میڈیٹیٹ کریں, 5 منٹ اپنے آپ کو دیں, اور جو ایک اسٹوری آپ کے دماغ میں چل رہی ہے صبح اٹھتے ساتھ ہی اس کو پاز کرنا ضروری ہے, بیکاز that story is irrelevant to you, your life, and whatever is happening around you. That is just crap going on in your head. اور میں کہتا ہوں کہ you don't think, thinking happens to you, ٹھیک ہے نا. you have zero control over what you're thinking. اور وہ جو اسٹوری ہے اس کو فل اسٹاپ کرنے کے لیے آئی فیل لائک سگریٹ بندہ پیتا ہے, سائڈ پہ جاتا ہے, 5 منٹ ریلیکس کرتا ہے, سوئچ آف کرتا ہے, اینڈ دیٹ از واٹ میکس اٹ سو ایڈکٹیو ایز ویل, اپارٹ فرام دا نکوٹین پارٹ بائی دا وے. بالکل وہ اس چیز کو تھوڑا مجھے اپنے لیے تھوڑا سا ٹائم چاہیے. ہاں, کیونکہ میں نے یہ نکوٹین پیچز وغیرہ ٹرائی کیے, میں ان کو یہ کہتا ہوں دیکھو اٹس ناٹ اباؤٹ دا نکوٹین, اٹس اباؤٹ دا پیس آف مائنڈ, اٹس اے ڈفرنٹ تھنگ. Only a smoker can understand. So you need to find something else to give a full stop to the continuous thinking process that's happening in your head, right? So it could be something else as well. Yeah. It could be meditation, which sounds really boring, but it does help a lot. Of course. And that's something I actually believe is really good for you. Acha, let's go to these Reddit threads and questions. And aapne mujhe, we have quite a few, so we'll quickly go over them. So let's start with this one, okay? So do Pakistanis have bad genetics? اتنے امیزنگ نہیں ہے لیکن اتنے برے بھی نہیں. مجھے لگتا ہے بیچ میں کہیں ہم لوگ لائے کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ہمارے ٹیسٹوسٹرون لیول لوور ہے. نہیں ایسا بالکل نہیں. اچھا میں ایک سوال آپ سے پوچھوں, ٹیسٹوسٹرون لیول مطلب ایک پوری ایتھنیسٹی پہ تو نہیں اس طرح ہو سکتا نا؟ ٹیسٹوسٹرون کتنا ہے کتنا نہیں ہے وہ آپ کے لائف سٹائل کے اوپر بہت زیادہ ڈپینڈ کرتا ہے. لیکن پاکستان میں ایک ایشو ہے جس طرح ڈائبٹیز آن دا رائز ہے, مردوں کے اندر 30s کے اندر آپ کے ٹیسٹوسٹرون لیولز ہائر سائڈ پہ ہونے چاہیے, لیکن ڈراپ کر رہے ہیں. وہ اس لیے ڈراپ کر رہے ہیں بیکاز جنک فوڈ, زیرو موومنٹ, زیرو سلیپ, a lot of stress, have no idea where they're going, automatically testosterone drop کرتا ہے.
پھر ایشوز کریٹ ہوتے ہیں, پھر آپ زیادہ لیتھارجک فیل کرتے ہیں, انرجی آپ کے اندر ہوتی کوئی نہیں ہے, آپ کی اوور آل جو آپ کی لائف ہے ود یور پارٹنر وہ بھی نیگیٹیولی افیکٹ کر رہی ہوتی ہے, جس کا ایک فردر آپ کی سائیکولوجیکل ہیلتھ کے اوپر فردر ایک وہ ڈیمیجنگ سا امپیکٹ آتا ہے. تو ٹیسٹوسٹرون از ویری امپورٹنٹ, لیکن ایسا نہیں کہ پاکستانیوں کے جینیٹکلی لو ہیں, پاکستانیوں کی لائف اسٹائل ہیبٹس کی وجہ سے لو ہیں. اور کسی اور بھائی نے کہا کہ یار اٹس ڈیفینیٹلی آر ڈائٹ, اب پورے دن نہاری کھاتے رہو گے تو یہی ہوگا نا, پورے دن نہاری کھائیں گے, بیٹھے رہیں گے آرام سے اور بعد سگریٹ پیتے رہیں گے, اور ہلنا ہے نہیں ہم نے. ویسے انٹرسٹنگ ہے یہ, کیونکہ آئی واز تھنکنگ اگر آپ دیکھیں نا ڈفرینٹ پارٹس آف دا ورلڈ کی اسٹیپل ڈائٹ کیا ہے, مطلب وہ کیا چیز پسند کرتے ہیں, ان کی کوزین میں کیا ہوتا ہے. ہمارا کوزین میں دیر از اے لاٹ آف نان ہے, نہاری ہے, بریانی ہے, مطلب دیر از اے لاٹ آف. دیکھیں ہمارا کوزین برا نہیں ہے, جس طریقے سے بنایا جاتا ہے وہ برا ہے. بریانی could be healthy too, قورمہ could be healthy too. میں کھاتا ہوں, میں نے اپنے شیف کو ٹرین کیا ہوا ہے, وہ مجھے ہیلدی بریانی بنا کے دیتا ہے, ہیلدی چکن قورمہ بھی بنا کے دیتا ہے, اور وہ اتنے کہ مزے کا ہوتا ہے جتنا ہم لوگ باہر کھاتے ہیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ نے کون سے انگریڈینٹس یوز کرنے ہیں اور کس کوانٹٹی میں یوز کرنے ہیں. سو آئل اینڈ فیٹ از ناٹ بیڈ, لیکن ایکسیس آف آئل اینڈ فیٹ از بیڈ, جسٹ لائک ایکسیس آف واٹر از بیڈ. اگر میں بہت زیادہ پانی پیوں گا دس کوڈ کل می ٹو, بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ واٹر از بیڈ, رائٹ. تو ایکسیس آف اینی تھنگ از بیڈ, دس از واٹ وی نیڈ ٹو ریئلائز. اچھا, پھر ایک اور کسی نے کہا تھا, آئی فاؤنڈ دس ون ریئلی انٹرسٹنگ, کہ اگر ہمارے سیلیبریٹیز شان, ہمایوں سعید, ہمارے کرکٹرز انضمام, اعظم, شرجیل, تو ہمیں وہ شاید عادت سی ہوگی. وہ کہتے ہیں نا منکی سی منکی ڈو. تو اور ایکچولی ویسے یہ غلط پوائنٹ نہیں, فرسٹ آئی لافڈ ایٹ اٹ, دین آئی تھاٹ اباؤٹ اٹ. اینڈ اگر آپ دیکھیں نا پرانے ہالی ووڈ کو, تو اس زمانے میں فٹنس ایکٹرز weren't ایز فٹ اور ایز یو نو ان شیپ آن کیمرا. ایون ایتھلیٹس, رائٹ, بہت فیمس ہے میجک جانسن کی کہانیاں, یا اگر آپ فٹ بال لے لیں, ڈیگو میراڈونا سگریٹ پی رہا ہے ہاف ٹائم پہ, رائٹ. سو اس زمانے میں انگلینڈ میں اسموکنگ کلچر کریزی تھا. پھر آپ نے دیکھا کہ یو نو ان کے ایکٹرز زیادہ فٹ ہو گئے, ان کے فٹ بالرز اور کرکٹرز زیادہ فٹ ہو گئے. دین is there a link there, مطلب what you see is sort of, or what you idolize is what you become. پاکستانی بائی دا وے ایکٹرز وغیرہ بھی اس طرف جا رہے ہیں, اب وہ فٹنس کی طرف جا رہے ہیں, younger lot especially. یعنی ہاں میں دیکھتا ہوں جن کو ہم فار ایگزامپل اسپانسر وغیرہ بھی کرتے ہیں, تو دے آر ریئلی انٹو فٹنس ناؤ. اب ان بوائز کو بھی پتہ ہے کہ ہمارے لیے فزیکلی فٹ ہونا بہت امپورٹنٹ ہے, اور یہ ایکٹیولی اس چیز کو پرسو کر رہے ہیں. اور اگر وہ کریں گے تو آپ کو لگتا ہے ایک میس پھر آٹومیٹکلی لوگوں کے اندر اس, اور میں آنیسٹلی بتاؤں, میں نے تو بہت زیادہ چینج دیکھا ہے اوور آل. اگر آپ اب یونیورسٹیز کے لڑکوں کو دیکھیں گے اور او اے لیولس کے بوائز کو دیکھیں گے, ایوری ون از گوئنگ ٹو دا جم. یہ جو ینگر لاٹ ہے نا, انہوں نے ریئلائز کر لیا ہے, ایک تو میں نے بچے پھنسانی ہے, ظاہر سے باڈی اچھی ہونی چاہیے میری, اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو ریئلائز بھی ہو گیا بیکاز انہوں نے اوپر والے لوگوں کو دیکھا یہ سب کچھ کرتے ہوئے نا. جب ہم نے شروع کیا تھا, جب میں نے شروع کیا تھا, تو F11 میں صرف ایک ہی جم تھا, اور اس پورے ایریا میں کوئی جم نہیں ہوتا تھا. اس ٹائم تو کوئی بات نہیں کرتا تھا نا, کسی سے بات کرو میں جم جاتا ہوں, لوگ کہتے ہوئے ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, عجیب نقصان کی, ہاں, اور نقصان کی باتیں کرتے ہیں. جم جاؤ گے 18 سے پہلے تو قد آپ کو چھوٹا ہو جائے گا. ایون تو بائی دا ویٹ ٹریننگ کین ہیلپ یو انکریز یور ہائٹ. اٹ میکس نو سینس. خیر اب آپ نے کہہ دیا تو میں ویسے تو یہ بعد میں آ رہا تھا, لیکن کسی نے کمنٹ کیا تھا, اور سب کی ینگ لائک ایج میں شادی ہو جاتی ہے تو فائدہ کیا ہے, رائٹ, مطلب ایسے باڈی بنانی کیوں ہے اگر شادی ہوئی ہے تو. شادی کے بعد اپنی شادی شدہ زندگی کو بہتر کرنے کے لیے تھوڑا جم چلے جائیں, ورنہ وہ بھی ناراض ہو جائے گی نا. کسی نے یہ بھی نیچے لکھا تھا کہ پاکستان میں چیٹنگ کلچر کم ہے عورتوں کے لیے, تو اس لیے بھی لوگ باڈی نہیں بناتے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ بس یہ ریڈٹ کی کامنٹس ہے, تو میں بس آپ کو پڑھ کے بتا رہا ہوں. لیکن آئی ڈونٹ تھنک دیٹس, مجھے لگتا ہے ہم میں ہمت نہیں ہے, یا تو ہم میں اویئرنیس, میں آنیسٹلی بتاؤں ہاں ہمت بھی ہے بہت زیادہ پاکستانیوں میں, مجھے لگتا ہے ہمیں اویئرنیس نہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں, امپورٹنس کا نہیں پتا نا. جب تک امپورٹنس کا پتہ نہیں ہوگا, اویئرنیس ہوگی نہیں, تو ہم کیوں جا کے کچھ نہ کچھ کریں گے فالتو میں, تو ہم کچھ کرتے نہیں ہیں. اچھا ایک اور کامنٹ میں آپ کو سناتا ہوں, اینڈ ویل کیپ ڈوئنگ دس, ٹھیک ہے, کہ یار ہمارے کلچر میں نا بتایا جاتا ہے کہ توند ہے نا تو ایک بندہ سکسیزفل آدمی ہے, کھاتا پیتا خاندان کا ہے, اس کی بیگم اچھی روٹی بناتی ہے, مطلب آلموسٹ ہم نے
جس بندے نے یہ لکھا ہوتا ہے صحیح کہہ رہے ہیں. I thought about it. کیا ہمارے کلچر میں تو ایکسپیکٹڈ ہے کہ یار توند نہیں ہے تو پھر آپ موٹا سا بچہ بھی جو آپ دیکھتے ہو کتنا ہیلدی ہے, وہ ہیلدی نہیں ہے, وہ تو انہیلدی ہے بیچارہ, ڈائبٹیز کی طرف جا رہا ہے, اس کو کھینچ کے آپ واپس. اور اگر آپ ویٹ لوز کرتے ہو تو ایک دم سے آپ کی ماں آتی ہے نا اور منہ پہ ہاتھ رکھتی ہے, بیٹا تیرا منہ کتنا کمزور لگ رہا ہے, تو کتنا کمزور لگ رہا ہے, تو کچھ کھاش آنا. وہی آپ نے صحیح کہا کہ توند ہونا ضروری ہے یہاں پہ. اچھا ایک اور بندے نے کہا کہ ہمیں اصل میں نا کھانے کے بعد نا میٹھے کا بہت شوق ہے, اور ہمارا میٹھا جو ہے از اے کلر, رائٹ. پیپسی کے کین ورسز ہمارا میٹھا, دیر از نو کمپیریزن. از آر لائک ڈیزرٹ a problem you think is that causing issues؟ ظاہر سی بات ہے مزے کے تو بہت ہوتے ہی ہوتے ہیں, یہ تو اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, لیکن ہمیں ہیبٹ بھی ہے کھانے کا. اور بائی دا وے اگر آپ کی باڈی میں میگنیشیم کا لیول لو ہو نا تو آپ زیادہ میٹھا کریو کرتے ہیں, یہ بھی ایک چیز ہے which is very important جو زیادہ لوگوں کو نہیں پتا. Why is that؟ ویسے میگنیشیم اگر کم ہوگا آپ کی باڈی میں تو یور باڈی ول کریو مور میٹھا. ہاں, میگنیشیم کی کمی your body will automatically crave more for میٹھا, کیونکہ وائٹامنس کا بہت میجر رول ہوتا ہے ہمارے لائف اسٹائل کے اندر. یہ ایک واسٹ ٹاپک ہے, جس طرح وائٹامن بی, ہم اکثر پروٹین کاربس اینڈ فیٹس کی بات کر رہے ہوتے ہیں, لیکن وائٹامن بی از واٹ بی کمپلیکس از واٹ ہیلپس یو ڈائجسٹ اینڈ ابزارب دوز نیوٹرینٹس, پروٹین کاربس. ہاں, تو پھر وائٹامن کا ایک بہت میجر رول ہے آپ کے. وائٹامن ڈی کا فار ایگزامپل, جس کی میں بہت زیادہ بات کرتا ہوں, کہ وائٹامن ڈی اگر آپ کی باڈی میں لیول کم ہے, پاکستان میں تو بہت زیادہ کم ہے, جس کی وجہ سے پھر آپ ڈپریسڈ فیل کرتے ہو, ہیئر فال زیادہ ہے, اسکن آپ کی خراب ہو جاتی ہے. تو وائٹامنس کا ایک بہت میجر رول ہے, یہ ایک بہت ایک پھر. اینڈ اگر آپ نے وائٹامنس دینی ہے, تھوڑا سا اس پہ ڈسکس کرتے ہیں, بیکاز آئی ایم کیوریس, رائٹ. وائٹامن ڈی کا تو لوگ کہتے ہیں جا کے سن شائن میں بیٹھ جاؤ, یہ کر لو وہ کر لو. ڈو یو تھنک vitamins are the kind of things جو ایز اے سپلیمنٹ لی جانی چاہیے, یا کین یو گیٹ them from a normal diet? Of course you can get them from a normal diet, لیکن ہم نہیں کھاتے نا. اچھا, ہم ویجیٹیبلس, زیادہ تر ویجیٹیبلس کے اندر یا فروٹس کے اندر یہ سب کچھ ہوتا ہے. میں I'm an active fitness guy, لیکن میرے لیے بھی ویجیٹیبلس کی اماؤنٹ کمپلیٹ کرنا یا پوری کرنا آن اے ڈے ٹو ڈے بیسس ویری ڈیفیکلٹ. تو میرے لیے زیادہ آسان یہ ہے کہ میں ایک ملٹی وائٹامن لے لوں تاکہ کمی نہ آئے, ایٹ لیسٹ میرے جو لیولز ہیں وہ مینٹینڈ رہیں. اور ایک ملٹی وائٹامن وہ جس طرح وہ ایک سارٹ آف کاکٹیل آف ملٹی وائٹامن وہ کاکٹیل ہوتی ہے, بیکاز اٹ ہیز آل دی وائٹامنز اینڈ منرلز آلسو, اینڈ دیٹ از یو شوڈ ٹیک دیٹ ڈیلی. اچھا, ڈیلی میں تو آن ڈیلی بیسس لیتا ہوں. اور اومیگا 3 ایز ویل. اومیگا 3 اومیگا 3 سے کیا ہوتا ہے؟ اومیگا 3 بیسکلی ایک فیٹی ایسڈ ہے. تو اومیگا 3 6 اور 9 جو ہم ویجیٹیبلز آئل نہیں کھاتے اس میں 6 اور 9 زیادہ ہوتا ہے. 3 جو ہوتا ہے وہ فش کے اندر, فلیکس سیڈ کے اندر, اس طرح کی چیا سیڈس کے اندر, اس طرح کی چیزوں کے اندر ہوتا ہے. اور اومیگا 3 کارڈیو ویسکولر ہیلتھ کے لیے, آپ کی ہارٹ ہیلتھ, اینٹی انفلیمیٹری اس کے بینیفٹس ہیں, یعنی انفلیمیشنز باڈی میں زیادہ تر لوگوں کی ہو جاتی ہیں, وہ اینٹی انفلیمیٹری رول پلے کرتا ہے, اور فیٹ لاس میں ہیلپ کرتا ہے, اسکن کے لیے اچھا ہے. تو اومیگا 3 کی ایڈیشن آن اے ڈیلی بیسس شوڈ بی دیئر. یس, ٹھیک ہے. اچھا, لیٹس گو بیک ٹو دیز کویشچنس اینڈ دین آئی آسک یو فیو مائی اون ان دی اینڈ. اچھا, فٹنس ہمارے پاکستان میں اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ ایک تو بہت محنت ہے اور ہمیں ہارڈ ورک کا شوق نہیں ہے, اور دوسرا جم جو ہے بڑا مہنگا ہے اور ہمارے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں. ہاتھ جوڑتا ہوں, جم مہنگا ہے. ہم لوگ بیٹھ کے یہ بات کر رہے تھے, ہم لوگ باہر جاتے ہیں, جا کے کسی اچھے ریسٹورینٹ بیٹھ کے کھانا کھائیں گے, 3 لوگ بیٹھے ہوں گے, 25,000 روپے بل آئے گا, کوئی مائنڈ نہیں کرتا. بڑے بڑے نام پتہ نہیں لیستا برانڈس کے, لیکن عورتوں کے جو بڑے بڑے لان کے برانڈز ہیں, جب وہاں سیل لگتی ہے تو دروازے ٹوٹ رہے ہوتے ہیں. تو پیسے تو ہمارے پاس ہیں نا, لیکن ہم نے پیسے خرچنے نہیں ہیں. جب جم کی باری آتی ہے نا, ہمارے پاس جب کلائنٹس آتے ہیں نا, لینڈ کروزر سے ایک بندہ اترے گا اور 500 روپے اور 1000 روپے کے لیے بحث کر رہا ہوگا, جب اس نے جم کے اوپر پیسے لگانے ہیں 10,000 12,000 روپے, وچ ہیز زیرو ویلیو آنیسٹلی اسپیکنگ. اور ہر بندے کے پاس ہر قسم کا جم اویلیبل ہے. آپ کے پاس 2,000 روپے والا بھی جم اویلیبل ہے. اچھا, آپ نہیں افورڈ کر سکتے 2,000 روپے, لیکن آپ گھر میں تو ایکسرسائز کر سکتے ہو. آپ ڈمبل بھی نہیں افورڈ کر سکتے, آپ اپنی باڈی ویٹ یوز کر کے تو ایکسرسائز کر سکتے ہو. تو ول کی بات ہے, ول کی بات کہ آپ نے کرنا ہے, اور وہ کرنے کی جو چاہت ہے وہ اویئرنیس سے آتی ہے, ونس یو نو دس از امپورٹنٹ فار یو. لیکن کوئی بیٹھ کے یہ بھی سرچ نہیں کرنا چاہتا کہ وائی ایکسرسائزنگ از امپورٹنٹ فار مائی باڈی. نو ون وڈ ایون ڈو دیٹ. گوگل پہ جا کے یہ بھی لکھنا, لیکن ہم بیٹھ کے ریلز بھی دیکھتے رہیں گے, ویلی بھی ریلز بیٹھ کے دیکھیں گے, یو نو. اور آئی تھنک ایک اور اس میں بہت انٹرسٹنگ فیکٹر یہ ہے نا کہ بائی ناٹ گوئنگ ٹو دی جم جو آپ کو ہیلتھ شاکس بعد میں زندگی میں آئیں گے, اس کو بھی تو ایک تو اوبیسلی لائف اوور اینی مٹیریل ویلتھ, لیکن چلو وہ بھی چھوڑو. مطلب مجھے اگر ڈائبٹیز ہوگا, اس کا جو کاسٹ ہوگی اور خرچہ ہوگا, اس سے بہتر نہیں ہے کہ میں اس عمر میں, لیکن وہ یہ نا آپ نے سرجریز آپ
فار ایگزامپل میں اگر موو زیادہ نہیں کرتا تو میرا نی ڈیمیج ہو جائے گا, کل کو میں نی کی سرجریز کرا رہا ہوں, شولڈر کی سرجریز کرا رہا ہوں, پھر ڈائبٹیز ہوگی ہے تو پوری آپ کی زندگی لمٹ ہوگی نا. کرونک ڈیزیز ہے, کرونک ڈیزیز آپ کی جو پوری زندگی ہے اس کو لمٹ کر دیتا ہے, یعنی آپ کچھ کر سکتے ہو اور کچھ نہیں کر سکتے ہو. تو کین یو لیو ایٹ یور فلسٹ وین یو ہیو اے کرونک ڈیزیز؟ یو کانٹ. اور جب یہ ہٹ کرتی ہیں اور 30s میں لوگوں کو ہٹ کر رہی ہے, میرا ایک دوست ہے جو میرے ساتھ اسکول میں تھا, اس کو بھی ڈائبٹیز ہے, یعنی وہ میری ایج کا ہے نا, تو اس کو ڈائبٹیز ہے. اور میری ایج کے جتنے بھی ابھی میرے کلاس فیلوز ہیں, ہم 35 نا, وہ سارے ابھی چٹے بال ہیں ان کے, اور وہ ان کی حالتیں دیکھنے والی ہیں, جسٹ بیکاز دے ڈڈ ناٹ فالو ہیلدی لائف اسٹائل تھرو آؤٹ. اب وہ ریگریٹ بھی کرتے ہوں گے, بیٹھ کے سوچتے بھی ہوں گے کاش ہم کر لیتے, لیکن اٹس نیور ٹو لیٹ والی بات ہے. I want to talk to you a little bit about your gym business, right? Now from ایک تو ہو گیا نا, یہ ہم نے لینس دیکھ لیا عوام کی, لوگ کیا سوچتے ہیں. From an entrepreneur angle میرے کچھ سوال تھے. اب ایک جم ہے, of course you have the latest machinery, the best trainers, etc. But it's a competitive business. آپ نے ابھی خود کہا نا کہ یار ہر جگہ ایک جم, ہر قسم کے پرائز کا ایک جم ہے. اور میں بھی اس طرح سوچتا ہوں نا کہ ایز اے جم اونر, ایک تو آپ ریٹ کیسے سیٹ کرتے ہو, رائٹ, مطلب بیسس کیا ہے, اور پھر کمپیٹیٹیو جتنا ہوتا جا رہا ہے, ہاؤ ڈو یو ڈفرینشیٹ, رائٹ. سو لیٹس سے اف آئی آسک یو کہ آپ کی جم ہے اینڈ ایکس وائی اینڈ زی کی جم ہے, تو واٹ از اسپیشل اباؤٹ یور جم ورسز دیئر جم؟ از اٹ دا ٹرینر, از اٹ دی اکوپمنٹ, واٹ از اٹ؟ تو میرے دماغ میں ہمیشہ سے آئیڈیا تھا پاکستان میں, میں نے جم بنانا تھا تو میں نے سوچا ہوا تھا کہ کیا بنانا ہے. بیسکلی میرے دماغ میں آئیڈیا یہ تھا کہ ایک آل انڈر ون روف والا جم بناؤں گا جس کے اندر آپ کو ساری فیسلٹیز مل جائیں. تو ہمارے جم میں سوئمنگ پول, گروپ کلاسز, سونا, اسٹرینتھ ٹریننگ ایریا الگ, کراس فٹ کے لیے, یعنی دیر آر ڈفرنٹ ویز یو کین ٹرین, رائٹ, کراس فٹ اینڈ اسٹرینتھ ٹریننگ, آل آف دیٹ. تو کراس فٹ کے لیے اوپن کراس فٹ کا ایریا, کارڈیو ویسکولر کا ایریا, وی ہیو فزیو تھراپسٹس آن بورڈ, یعنی فزیو کلینک الگ ہے, پھر ایک پروٹین بار آپ کے پاس الگ ہے, پھر اسپننگ کلاسز کے لیے آپ کے پاس جگہ الگ ہے, پھر آپ کے پاس نیوٹریشنسٹ بھی وہاں پہ اویلیبل ہیں. سو یو ہیو نیوٹریشنسٹ, فزیو تھراپسٹس, اینڈ آل آور ٹرینرز آر سرٹیفائڈ, وہ بھی انٹرنیشنل سرٹیفکیشنس کے ساتھ. تو آل انڈر ون روف ہو گیا. تو جو بھی چیز آپ نے کرنی ہے آپ اس فیسلٹی میں آ کے کر سکتے ہیں. یہ جو آل انڈر ون روف والی چیز ہے یہ کسی اور جم کے پاس نہیں ہے. تو یہ ہمیں سیپریٹ کرتا ہے. اینڈ آف کورس دا کوالٹی آف سروس یو پرووائڈ, کلینلینس آپ کی کس طرح کی ہے, میں پاگل ہو جاتا ہوں لٹرلی. اور مجھے تو, میں تھوڑا سا پروفیکشنسٹ بھی ہوں, اگر ایک ٹیپ کے اوپر ہلکا سا پانی کا داغ بھی ہوتا ہے نا تو آئی ایم گوئنگ کریزی کہ یہ کیوں ہے, یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. تو سروس کی کوالٹی ہیز ٹو بی ویری پلیزنگ. وین اے کسٹمر انٹرز, اس کو وہ سیم ایکسپیرینس فیل کرنے کو ملے جب وہ ہر دفعہ انٹر ہوتا ہے, تب جا کے ہی ول انڈرسٹینڈ کہ آپ کا بزنس ایک اچھا بزنس ہے, اور پھر آف کورس فلرش بھی کرتا ہے. اینڈ ڈیڈ یو ماڈل دس اراؤنڈ سے, جس طرح آئی ڈونٹ نو بڑے برانڈز لائک فٹنس فرسٹ ہیں دنیا میں اور اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں, واٹ از اف یو ور ٹو سارٹ آف لک ایٹ اے برانڈ آؤٹ سائڈ آف پاکستان, بی لائک یار یہ فٹنس کا برانڈ جو ہے نا, دیٹس دی ون. اب تو بہت زیادہ آ گئے. آکسیجن جم ہے کویت کے اندر, انہوں نے بہت زیادہ ایک لیول اٹھایا, کیونکہ اب جو عربز ہیں مجھے لگتا ہے انہوں نے فٹنس کو زیادہ سیریس لے کے وہ زیادہ ہی اوپر لے گئے, باقی ساری چیزوں میں بھی لے کے چلے گئے ہیں. لیکن I've been around the world, I've seen all the gyms. تو میں ہر جم میں جاتا تھا, پھر میرے اندر کا انٹرپرینور ظاہر سی بات چھوٹی چھوٹی چیز نوٹس کرتا تھا, اور وہ ساری چیزوں کا کمپائلیشن ہی تھا جس کے اوپر بیسس کے اوپر میں نے یہاں پہ یہ فیسلٹی بنائی. تو بائی 24 hour فٹنس ہے, لائف اسٹائل فٹنس ہے, یہ سارے جو ہے نا کافی زبردست برانڈز ہیں جم کے. اچھا, اینڈ واٹ اباؤٹ سورٹ آف now where you are, you're sort of in the supplement space, you're in the gym space. ایک تو آپ کو یہ انڈسٹری پاکستان میں فٹنس seems like it's exploding, ویسے یو مجھ سے بہتر آپ جانتے ہوں, but what are your sort of plans for the next, you said you're 35? I'm 35, yes. So where do you want to be at 55? I mean, مجھے لگتا ہے کہ آپ کے جو پرسنل گولز ہوتے ہیں یا اپنی زندگی کو کہاں لے کے جانا ہے, وہ ٹائم کے ساتھ چینج کرتی رہتی ہے. تو میں یہاں بیٹھ کے آج نہیں بولوں گا 55 سال میں کہاں ہونا چاہتا ہوں. مجھے لگتا ہے آئی تھنک ویری ڈفرنٹلی ود ان دا نیکسٹ 5 years, بیکاز آئی لرن ڈفرنٹ تھنگز, آئی ہیو ڈفرنٹ ایکسپیرینسز, ڈفرنٹ گولز, اینڈ آئی ڈونٹ نو ویئر لائف ول ٹیک می. تو میں تب کی چیز جو ہے تب ہی چھوڑوں گا اس کے بارے میں سوچنا چاہتا. لیکن اپنے بزنس کو اگر میں بات کروں تو آئی ہیو ٹو, میرے جو دماغ میں ویژن ہے ان دی اینڈ وہ یہ ہے ٹو کریٹ ہیپینس ان پیپلز لائف through fitness. And I feel like fitness can play a major role in making people happy and satisfied and content with their life, if they really understand where fitness comes from. And I want to increase awareness on that. تو یہ vision ہے ہم لوگ, اور اس کے لیے پھر ہم different steps اٹھا رہے ہیں. چلیے, نہیں, that's actually very nice vision and well thought out as well. خیر میں آپ کا زیادہ اور ٹائم نہیں لوں گا.
Just like a couple of last questions and then I'll let you go. I wanted to go back to the first thing we talked about, which was spirituality, right? ایک تھیم آپ کریٹ کر سکتے ہیں. I had someone on the podcast, Azhan اس کا نام ہے, he lost 100 kgs. وہ جو عدنان سمیع کا جو بیٹا ہے نا, ہاں وہ ہمارے جم میں بھی آتا رہا ہے. I know. ہاں, so he was talking about greatness is as a musician, and he was talking about discipline. اور اگر آپ کسی بھی چیز میں دیکھیں گے, there is a consistency and discipline, same with fitness, right? Interestingly, spirituality, if that's whatever religion you might follow, ایسا نہیں ہے کہ میں ایک کی بات کر رہا ہوں, اس میں بھی ایک ڈسپلن ریکوائرڈ ہوتا ہے اور ایک سارٹ آف فریم آف مائنڈ ریکوائر ہوتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ دیر از اے لنک بٹوین یور سول اینڈ, مطلب کین ریل, آف کورس دیر آر ریلی فٹ پیپل ہو آر انہیپی اینڈ دیر آر ریلی انفٹ پیپل ہو آر ہیپی, تو دیر از انوملیز ایوری ویئر, لیکن یہ چیز کہیں ساتھ بیٹھتی ہے, دا اسپرچویلٹی, دا سول اینڈ دی باڈی. آئی فیل لائک اتنا ڈگ ڈیپ کرنا ایک انسان کے لیے ٹو انڈرسٹینڈ واٹ اسپرچل اویکننگ از ریکوائرز اے لاٹ آف ورک. اور ایک نارمل بندہ کی ناٹ ڈگ ڈیپ into it until unless you have that mindset, right, and that understanding of life. You cannot even understand کہ awakening ہوتی ہے. awakening تو یہ کہ نیند صبح اٹھ گیا نا میں, اصل میں تو یہ وہ مطلب ہے نا. لیکن spiritually awakened انسان وہ ہے who understands and really understands his mind, his thoughts, and how he acts and reacts with everyone, and how to be present in the moment. You know, all of those things is what being connected to your soul is about. And once you really understand all of that, پھر آپ کو سمجھ آنا شروع ہوتی ہے اور چیزیں انفولڈ ہوتی ہیں آپ کی زندگی میں کہ میں نے پاسٹ میں کیا کیا تھا, کون سی چیز سے کیا آج افیکٹ کریٹ ہو رہا ہے. یو نو ایوری تھنگ از کنیکٹڈ لٹرلی. اور وہ اویئرنیس اگر ہمیں آ جائے نا, آٹومیٹکلی دیٹ کانشیس اسٹیٹ ہمیں سمجھ آ جائے, ہمیں سمجھ آ جائے کہ ایگو کس طریقے سے رول پلے کرتی ہے ہماری زندگی کے اندر, کتنے ہم ڈیفینسو ہو جاتے ہیں کافی زیادہ چیزوں کو لے کے زندگی میں, اور اس سب چیزوں کی جب اویئرنیس آنا شروع ہو جائے گی نا, تب مجھے لگتا ہے کہ بہت میجر چینج آتا ہے, جو میری پرسنل لائف کے اندر بہت ایک میجر چینج ہے. اب یہ بہت ایک بڑا ٹاپک ہے, مجھے لگتا ہے اس کے اوپر ایک الگ سے پوڈ کاسٹ ہونا چاہیے. لیکن this is something very interesting because I've learned about this recently, and I feel like this has gone through it and has made a huge difference of my relationship with my parents, my friends, my work environment. Everything literally has improved since I started working on myself. So we really need to look inwards and see okay, where can we fix the things that we can, understand it, fix it, and then we'll see how the world will automatically start to respond towards your energies and how you are. And وہ جس طرح there's that famous book called The Secret نا, کہ you attract positivity and that sort of attraction, law of attraction جسے کہتے ہیں. تو خیر دس از ایپیسوڈ 3 آف دس پوڈ کاسٹ. اس کی جو ٹریلوجی ہم کمپلیٹ کریں گے آپ کے ساتھ ایک دن, ٹاکنگ اباؤٹ اسپرچویلٹی. لیکن تھینک یو ویری مچ فار بینگ آن دا پوڈ کاسٹ. اٹ واز آلویز اے پلیزر. Thank you guys for watching. If you like our content, please do subscribe to our channel, and we'll see you for the next podcast.